بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ ای الصدق افضل قال جہد المقل وابدأ بمن تعول رواہ ابو داؤد۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں بتایا جا رہا ہے کہ جس کے پاس مال کم ہو اور پھر بھی وہ صدقہ دے رہا ہے تو اس کا صدقہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، یعنی اس پر بڑا اجر و ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے، یعنی کس صدقے پر زیادہ ثواب ملتا ہے؟ فرمایا جہد المقل۔ جہد محنت مزدوری کرنے کو کہتے ہیں، لیکن مراد یہاں پر صدقہ دینے میں کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ مقل قلت سے یعنی قلیل مال رکھنے والے کا صدقہ میں کوشش کرنا، یہ افضل صدقہ ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس کے پاس مال کم ہے اور پھر بھی وہ صدقہ دے رہا ہے، انتہائی اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے۔ اس کے دل میں مال کی گویا محبت ہی نہیں کہ اپنی ضرورت کے باوجود بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو جہد المقل یعنی کم مال رکھنے والے کا صدقہ میں کوشش کرنا۔ آگے دوسرا مسئلہ حضور نے بتایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور شروع کر صدقہ دینے میں اس سے جو تیرے عیال ہے، یعنی جو تیری ذمہ داری میں ہے، جس کی ضرورت تجھ سے وابستہ ہے، اس آدمی سے صدقہ دینے میں شروع کر، یعنی اپنے گھر والوں پر صدقہ کرنا یہ افضل۔ آگے حضرت سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہے، ذو رحم یعنی قریب رشتہ دار پر صدقہ کرنا سے نہ تانے دوگنا ثواب کا باعث۔ گویا کہ حضور نے بتایا عام اجنبی جو مسکین ہو اس کو صدقہ دے گا تو اس پر صرف ایک صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن اپنے قریب رشتہ دار میں کوئی اگر محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اگر اس پر صدقہ کرتا ہے تو صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ آگے ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا جا رجل الی النبی، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اندی دینار، حضور میرے پاس ایک دینار ہے، یعنی اس کا کیا کروں؟ تو حضور نے کہا انفق علی نفسک، اپنی ذات پر اسے خرچ کر۔ قال، اس نے کہا میرے پاس دوسرا دینار بھی ہے، کہا اسے اپنے اولاد پر خرچ کر۔ کہا کہ میرے پاس اور دوسرا ہے، کہا اپنے اہل گھر والوں پر خرچ کر۔ قال، اس نے کہا میرے پاس اور دوسرا ہے، فرمایا اپنے خادم نوکر چاکر پر خرچ کر۔ اس نے کہا حضور میرے پاس اور دوسرا دینار ہے، تو حضور نے کہا تو زیادہ جانتا ہے۔ یہاں خرچ کرنے کی ترتیب بتائی حضور نے کہ پہلے اپنی ذات کا حق ہے، پھر اپنی اولاد کا، پھر گھر والوں کا، پھر اپنے خادم نوکر چاکر کا۔ اس کے بعد اس نے جو پوچھا کہ میرے پاس اور دینار ہے، تو حضور نے کہا تو زیادہ جانتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ اس کے بعد تمہیں بہتر طور پر جانتے ہو کہ اس کا مستحق کون ہے، جو مستحق تمہاری نظر میں آگے اس مستحق کو دے دو، اس پر خرچہ کر دو۔ آگے ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ اللہ، یہ اللہ حمزہ استفہام تشویق کے لیے، شوق دلانے کے لیے، کیا میں خبر نہ دوں تمہیں لوگوں میں سب سے بہتر شخص کی، لوگوں میں سب سے بہتر آدمی؟ رجل، یہ وہ آدمی ہے ممسکم بعنان فرسی، جو اپنے گھوڑے کے لگام کو تھامے رہتا اللہ کے راستے میں، یعنی ہمیشہ گھوڑا لیے ہوئے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، الہی کلمت اللہ کی خاطر ہمیشہ وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ تیار رہتا ہے، وہ آدمی سب سے بہتر آدمی ہے۔ پھر کہا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس سے جو اس کے بعد سب سے بہتر آدمی یتلو ہو، جو اس سے قریب بہتر ہونے میں، وہ آدمی معتزل، جو کہ الگ تھلگ ہو جاتا ہو، فی غنیمت اللہ، اپنے کچھ بکریوں کو لے کر، یعنی ماحول علاقے حالات کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے
गुजर बसर के तौर पर कुछ बकरियां अपने साथ ले लेता है और कहीं किनारा कशी अख्तियार कर लेता है, लेकिन वहाँ बकरियों को पालता है, वो युअद्दी हक़ अल्लाह फीहा, और उन बकरियों में जो अल्लाह का हक ज़कात सदक़े का आता है वो भी अदा करता रहता है। वो आदमी पहले वाले आदमी के साथ है करीब करीब बेहतर होने में। अला उख़बिरुकुम बिशर्रिन नास, और फरमाया कि क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं लोगों में सबसे बदतरीन आदमी की। रजुलुन, ये वो आदमी युसअलु बिल्लाह, कि जिससे सवाल किया जाए अल्लाह के हवाले से, अल्लाह के वास्ते से, वला युअती बिही, और वो आदमी उसको कुछ ना दे साइल को। यहाँ जो बदतरीन आदमी हुआ वो मसऊल हुआ। मसऊल यानी जिससे अल्लाह के नाम पर मांगा गया था और फिर भी वो कुछ भी नहीं दिया, गोया अल्लाह के नाम का भी पासो लिहाज नहीं किया। यहाँ युसअलु बिल्लाह वला युअती बिही मजहूल और मारूफ में 3 क़िरातें हो सकती हैं, लिहाजा तीनों एतबार से मतलब अलग अलग होगा। एक तो यही है कि युसअल मजहूल पढ़े, वला युअती मारूफ के अल्लाह के नाम पर उस आदमी से सवाल किया जाए और वो उसे कुछ ना दे, यानी मसऊल के बारे में बताए कि वो शर्रुन नास का मिस्ताक। तीसरा ये कि युसअलो के बजाय यसअलो पढ़े और आगे वला युअती के वजह वाला युअता पढ़े, यानी पहले को मारूफ दूसरे का मजहूल, यानी वो आदमी जो अल्लाह के नाम पे मांगता फिरता है, वला युअता बिही, और उसे कुछ नहीं दिया जाता। मतलब ये है कि दुनिया कमाने की खातिर अल्लाह के नाम की बेहुरमती नाकदरी इस तरह करता है कि उसे कुछ मिलता भी नहीं है और वो फिर भी अल्लाह का नाम बेचता रहता है, अल्लाह के नाम का हवाला देता रहता है। ये आदमी बड़ा बदतरीन आदमी है, जो कुछ मिलता भी नहीं, यानी दुनिया इंतहाई हकीर जलील चीज़ है, और वो भी अल्लाह के नाम पर न मिले और फिर भी वो अल्लाह के नाम के एहतराम में वो मांगना छोड़ दे, ऐसा नहीं करता है। तीसरी सूरत ये है कि दोनों को मारूफ पढ़ें, युसअलु बिल्लाह वला युअता बिही। युसअलु उससे सवाल किया जाता है अल्लाह के नाम पर, वला और उसे कुछ दिया नहीं जाता, जैसा कि अभी बताया। एक क़िरात ये है कि मारूफ पढ़ें पहले को भी और दूसरे को भी। यसअलु बिल्लाह वला युअती बिही, कि वो अल्लाह के नाम पर सवाल करता है, यानी दूसरों से तो अल्लाह का वास्ता हवाला देकर मांगता है, लेकिन खुद अल्लाह का वास्ता देकर इससे मांगा जाए ला युअती, तो वो उसे कुछ नहीं देता है। बहरहाल यहाँ पर ये खबर अम्र के माने में, खबर नहीं जो है इंशा के माने में, यानी अल्लाह के नाम पर सवाल करे और उसको न दिया जाए, या अल्लाह के नाम पर सवाल किया जाए और वो ना दे। या ये कि खबर खबर ही के माने में है कि ऐसा होगा कि किया जाता है अल्लाह के वास्ते से सवाल और उसको कुछ नहीं दिया जाता या वो कुछ नहीं देता। बहरहाल एराब के फ़र्क से मारूफ मजहूल सेगे को अलग अलग कर ले तो फिर मफहूम अलग अलग हो सकता है। मसऊल के बारे में कहा गया जिससे मांगा जाए, या खुद साइल के बारे में कहा जो खुद मांगने वाला हो, या साइल मसऊल दोनों के बारे में कहा। ये क़िरात के मुख्तलिफ होने से मफहूम मुख्तलिफ हो जाता है। आगे उम्मे बुजैद की रिवायत है, कहती है कि हुजूर ने फरमाया कि रुद्दुल साइल, साइल को लौटाओ अगरचे जले हुए खुर के साथ हो। जला हुआ खुर जानवर का किसी काम का नहीं होता, लेकिन मुबालगतन इससे मुराद ये है कि हकीर और मामूली चीज भी हो तो उसे दे दो, साइल को खाली हाथ वापस ना करो। आगे एहसान का बदला चुकाने के बारे में हुजूर ने फरमाया, इब्न उमर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन इस्ताज़ बिल्लाह, कि जो कोई अल्लाह की पनाह ले फ़ईज़ुहु, तो उसको तुम पनाह दो, यानी अल्लाह का वास्ता देकर तुमसे पनाह चाहे फरियाद करे तो तुम उसको पनाह दो। वमन साला बिल्लाह, जो कोई अल्लाह के वास्ते से सवाल करे फ़ातहु, तो तुम उसको दे दो। अल्लाह के नाम का एहतराम रखो, उसको दे दो, उसको महरूम वापस न करो। वमन दाकुम, जो कोई तुम्हें दावत दे तो कबूल कर लो, या मदद को बुलाए तो उसको जवाब दो। दावत का मतलब है कि जहाँ खिलाफ शरअ बात ना हो तो उस दावत को कबूल करना वाजिब है।
ومن صنع الیکم معروفا، اور جو کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کا کام کرے، فکافئوہ، تو اسے اس کا بدلہ دے دو۔ مکافات بدلے کو کہتے ہیں، جو بھلائی کا کام کرے جس طرح سے ویسا بدلہ تم اس کو چکا دو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، بس اگر تم نہ پاؤ کوئی ایسی چیز جس سے تم اس کا بدلہ چکاؤ، تو آگے فرمایا فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے لیے دعا کرتے رہو، اور اتنی دعا کرو حتی تروا، یہاں تک کہ تمہیں گمان ہو جائے، تمہیں خیال آ جائے ان قد کافرتموہ، کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ بہرحال کم سے کم جزاک اللہ کہہ دے تو روایت میں آتا ہے کہ احسان کرنے والے کے سامنے اگر جزاک اللہ خیرہ بول دے تو یہ بدلہ چکانے مبالغہ کر دیا، گویا مبالغہ کے طریقے پر اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ ورنہ اگر کچھ میسر ہو تو جیسا اس نے کیا تھا اسی طرح اس کے ساتھ اس سے بہتر کرنا چاہیے۔ آگے حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، کہ اللہ کی ذات کا حوالہ، اللہ کی ذات کے حوالے سے نہ مانگا جائے، نہ طلب کی جائے مگر جنہ۔ اس روایت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا واسطہ بنا کر لوگوں سے نہ مانگو، اس لیے کہ جب یہ کہا گیا اللہ کی ذات کے واسطے سے صرف جنت مانگی جاتی ہے تو مطلب یہ ہے جیسے اللہ کی ذات عظیم ہے تو اس کے حوالے سے کوئی عظیم چیز ہی کی طلب کرنی چاہیے، اللہ کے نام سے صرف جنت مانگا کرو، اس لیے کہ جنت کے سوا دنیا کی جو چیز بھی مانگی جاوے گی اللہ کے نام پر تو دنیا چونکہ حقیر ذلیل ہے، یہ اللہ کے نام کا بدل ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر اللہ کے حوالے سے صرف جنت مانگی جائے، دنیا کی اور حقیر ذلیل چیز نہ طلب کی جائے، کیونکہ دنیا فانی ہے، حقیر ہے، لہذا اس کے لیے اتنے عظیم نام کو استعمال کرنا بھی ادبی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے واسطے سے اگر کچھ لینا چاہتا ہے تو اسے جنت لینا چاہیے، جنت مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کی طلب کرتا بسمک الکریم و بوجہک العظیم، تیرے مکرم نام کے واسطے سے، تیرے عظیم ذات کے حوالے سے، لا یسأل بوجہ اللہ، اللہ کے ذات اور اللہ کے واسطے سے نہ طلب کی جائے الا الجنہ مگر جنت۔ اللہ پاک ہمیں اللہ سے جنت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔